بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. عاصم منیرز ڈیفیکٹو فارم 47 ملٹری راج یا تو شاید تھوڑی تعداد میں کشمیری ان کے ساتھ ہوں. جیسے آپ نے دیکھا کہ ملک کے طول و عرض میں بھی ہم باتیں کرتے ہیں لیکن ہماری پبلک مہنگی بجلی لے لیتی ہے, مہنگی گیس لے لیتی ہے, فاقے کاٹ لیتی ہے. کئی جگہوں سے آپ کو خبریں آتی ہیں لوگ گلے میں پھندا ڈال کے اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں, احتجاج نہیں کرتے. لوگ اپنے حقوق نہیں مانگتے باہر نکل کے کہ ہمیں آٹا سستا چاہیے, چینی سستی چاہیے, اچھا ہسپتال چاہیے, اچھی ایجوکیشن چاہیے. اس بات کے اوپر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. تو کشمیر کو ہم سے بہت مختلف تو نہیں ہے نا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کشمیر ایکشن کمیٹی کو اتنی سپورٹ پبلک کی طرف سے نہ ہو شروع میں, لیکن جرنلز نے جو ہمیشہ وہ غلط کاریاں کرتے ہیں اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہوئے, جو جاہلانہ اور بے وقوفانہ حرکتیں کرتے ہیں, اس سے انہوں نے وہاں مسئلے کو بہت گمبھیر بنا لیا ہے. اب عام پبلک ان کے خلاف ہو گئی ہے. اور کل ہی ہم نے کشمیر سے ایک آواز رکھی تھی آپ کے سامنے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر الیکشن کی کیمپین کرنے کے لیے یہاں پر کوئی آیا تو جوتوں سے عورتیں ان کا استقبال کریں گی. ان کے پیاروں کو, ان کے بچوں کو مارا پیٹا گیا ہے. پھر یہ کھانا روکنے کی خبریں کہ خوراک کو روک دیا گیا. آگے بی بی سی کی وہ خبر بھی آپ کو دیتے ہیں جس کی وجہ سے بی بی سی کے خلاف ہوئی ہے اس وقت حکومت پاکستان. تو بہرحال اس ساری صورتحال کے اندر اب جب وہاں پر الیکشن کیمپین کرنا مشکل تھی اور جو بھی چودھری صاحب کے کروائے جانے والے الیکشنز کو بغیر جو وہاں پر آن گراؤنڈ ایشوز ہیں انہیں سالو کیے بغیر, جو زخم لگائے ہیں ان پر پٹی اور مرہم لگائے بغیر, جو مطالبات ہیں ان کو سنے بغیر, جو لاشیں ادھوری پتہ نہیں کسی سرد خانے میں یا کسی اجتماعی قبر کے اندر دفن ہیں, جو الزامات لگائے جا رہے ہیں, میرے پاس ظاہر ہے لاشوں کے نمبر تو نہیں ہیں, ان کو ان کے پیارے ان کی تدفین کرنا چاہتے ہیں اور ان کی لاشیں مانگ رہے ہیں. جب تک یہ سارے کام نہیں کیے جائیں گے, جو پارٹیز بھی الیکشن لڑنے جائے گی ظاہر ہے ان کو چودھری صاحب کی ایکسٹینشن سمجھا جائے گا اور عوام اپنی نفرت کا اظہار ان پارٹیوں کے ساتھ بھی کرے گی. ساتھ ہی ساتھ جو عمران خان کی محبت ہے, پیار ہے, اس سے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کی طرف مائل بھی ہوں گے جب پی ٹی آئی الیکشن کے اندر اترے گی. لیکن اس سے بڑے پیمانے پر عمران خان کا نقصان ہوگا, پاکستان کا نقصان ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کا نقصان ہوگا, اس کے ورکر کا نقصان ہوگا. اس لیے میرے خیال میں اگر تحریک انصاف میں ذرا سی بھی سیاسی سوجھ بوجھ ہے تو انہیں فوری طور پر کشمیر کے الیکشنز جو ہیں وہ اس بات کے ساتھ اس کو شرط رکھنی چاہیے کہ جب تک جو بڑے ہی بنیادی معاملات چل رہے ہیں جس میں اب فضل الرحمان صاحب بھی انوالو ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں, کل جماعتی بے شک اس کے اوپر کمیٹی بنا لیں, جب تک کشمیر ایکشن کمیٹی کے بنیادی مطالبات کو ہینڈل نہیں کیا جاتا, ایک ایسی فضا نہیں بنائی جاتی کہ وہاں الیکشن ہو سکے, تب تک پاکستان تحریک انصاف کو اس الیکشن کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہماری بات کوئی مانے گا نہیں کیونکہ ہم تو دشمن سمجھے جاتے ہیں, ہمیں پاکستان کے ملٹری جرنلز بھی دشمن سمجھتے ہیں. انفارچونیٹلی پوری پی ٹی آئی بھی یہی سمجھتی ہے. چلے فابیہ خوشی سے سمجھیے, لیکن ہمارا کام ہے یہاں سے آپ کو کام کی بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ بتانا. اگر آپ عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں اور پاکستان کی عوام اور کشمیر کی عوام کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کو ہرگز اس جرنیلی سازش کے تحت ان الیکشنز کے اندر نہیں جانا چاہیے. اپنا دماغ استعمال کیجئے کہ کیسے ہو گیا اور کیوں کر ہو گیا کہ کشمیر کی ایک عدالت نے اچانک سے تحریک انصاف کو بحال بھی کر دیا, بلے کا نشان بھی دے دیا اور کہا کہ جا کر الیکشن لڑیں. دوسری طرف تحریک انصاف کا جو بورڈ ہے جس نے ٹکٹیں دینی, اس میں بہت سارے جرنیلی ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو مرضی سے ٹکٹیں دیں گے, مین جرنلز کی مرضی سے ٹکٹیں دیں گے اور تحریک انصاف کے اوپر یہ سارا گند پھینکا جائے گا. عمران خان کا نام جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا اس سارے معاملے کے اندر. تو تحریک انصاف کو کسی صورت جب تک وہاں پر بنیادی انسانی المیہ, جو لوگوں کی لاشیں چھپائی گئی ہیں, جو ذمہ دار ہیں ان کو جب تک سزا نہیں دی جاتی, یہ تمام کام جب تک نہیں ہوتے, تحریک انصاف کو اس الیکشن کے اندر نہیں کودنا چاہیے. اور جو بھی بڑھ چڑھ کر اس الیکشن کی بات کرے گا وہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ جرنلز کی دھنوں کے اوپر وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ فارم 47 نکال دیں گے. اچھا, یہاں پر یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہو سکتی ہے کہ نہ صرف تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیں بلکہ جو وہاں فساد برپا کر دیا ہے اس کے بعد اس کی چانسز تو بہت کم ہیں, جو میں بات کرنے لگا ہوں شاید 10% ہیں, لیکن 10% چانسز یہ بھی ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنا, صرف 10% چانس ہیں اس کے. 10% چانس یہ بھی ہیں کہ آزاد کشمیر میں حکومت ہی پی ٹی آئی کو دے دی جائے.
تاکہ یہ جو سب کچھ کیا ہے چلیں آپ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, سمیٹیں اسے اب. لیکن اس کے چانسز 10% ہیں. زیادہ چانسز اس چیز کے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو جتوایا جائے گا جو ان کے اپنے ہاتھ کے ہوں گے اور انہیں پھر کسی حکومت میں شامل کروا دیا جائے گا, یا انہیں لوٹا بنوا لیا جائے گا, یا فارم 47 پر بعد میں نتائج تبدیل کر دیے جائیں گے. تو ایسا کوئی گند مارا جائے گا. لیکن بہرحال جو بھی کیا جاتا ہے, تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک لارجر ملکی انٹرسٹ میں سوچے, اور جب تک کشمیر کا یہ بنیادی انسانی المیہ, مطلب جو لاشیں لوگوں کی چھپائی ہوئی ہیں جو کشمیر ایکشن کمیٹی کہتی ہے, وہ معاملہ جب تک حل نہیں ہوتا, تحریک انصاف کو کسی صورت وہاں الیکشن میں نہیں جانا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ فوج کے ایکس سروس مین, جو ایسے فوجی جو آزاد کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں یا پاکستان کے دوسرے علاقوں سے, اور وہ کسی طرح سے بھی ریٹائرڈ ہیں اور کشمیر ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اب ان کو پکڑا جا رہا ہے, ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں, اور ان کو بھی بغاوت اور غداری کے ان کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں, اور ملٹری انٹیلیجنس جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے, ان کو ان کے گھروں سے جا کر پکڑ رہے ہیں اور انہیں غدار اور باغی قرار دے رہے ہیں کہ وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں, وہ کشمیر ایکشن کمیٹی کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. ہے نا انٹرسٹنگ بات. اب یہ جو ساری صورتحال ہے, انٹرسٹنگ کا مطلب ہے کہ یہ جان بوجھ کر وہاں پہ معاملات کو بہت ہی زیادہ گمبھیر بنانا چاہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. بی بی سی نے خبر دی کہ خوراک اور ادویات کو کشمیر میں جانے سے روک دیا جاتا ہے. اس کے اوپر حکومت نے بہت واویلا کیا اور ایک بہت لمبی چوڑی پریس ریلیز بھی جاری کی. جو انفارمیشن منسٹری ہے انہوں نے کہا کہ بی بی سی جھوٹ بول رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, ہم نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی جا رہی, اور یہ بی بی سی کا ایجنڈا ہے پاکستان میں منفی نیگیٹو نیوز جو ہیں وہ بریک کرنے کا. اب آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھ دیتے ہیں جو ایک عام پاکستانی نے مری سے ریکارڈ کروائی ہے. خود ہی دیکھ لیجئے کہ کشمیر جانے والے سامان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دیکھیے. بھائی جان یہ ٹرک کیوں کھڑے ہیں؟ جانے نہیں دے رہے. کون نہیں جانے دے رہے؟ پنجاب پولیس. پنجاب پولیس نہیں جانے دے رہی. کیا کہہ رہے ہیں؟ بولتے بند کرو کھانا پینا ان کا. اچھا, کیا کہہ رہے ہیں ان کا کھانا پینا بند کرو کشمیریوں کا؟ بند کرو. اوہو بھائی, یہ ابھی ہم مری سے جا رہے ہیں مظفر آباد کی طرف. جتنا بھی راشن آزاد جموں کشمیر کی طرف جا رہا تھا, یہاں پہ پنجاب پولیس نے ٹرک روکے ہیں. یہ دیکھیں. دیکھ لیا آپ نے. میرا نہیں خیال کہ مجھے اس پر کوئی بھی تبصرہ کرنا چاہیے. آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ واپس ان کے منہ پر پڑتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر سہیل وڑائچ صاحب کا وہ آرٹیکل ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہم ناگزیر ہیں یا ہمارا کوئی متبادل نہیں. تو یاد رکھیں, دنیا میں جب سپیس بننی ہوتی ہے, جس کو ہٹانا ہوتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. میرے علم میں ہے کہ کیا آپشن ہے, لیکن اس کے اظہار کا وقت نہیں آیا. معیشت اور سیاست دونوں میں مایوسی ہے. میں نے حکومت کو وارن کرنا تھا کہ آپ یہ دو چیزیں درست کر لیں, اور مجھے کوئی توقع بھی نہیں کہ یہ ٹھیک کریں گے. گورننس میں فیصلے ہو نہیں پا رہے. شہباز شریف 5واں بجٹ دے چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بہتری کی امید